تاریخ کا بھی، جب ان کے اعلیٰ لوگ، وزراء لوگ عیاش ہو جائیں، درمیانے لوگ ٹیکسوں کی وجہ سے پریشان ہو جائیں، اور نچلا طبقہ کھانے کی بھوک اور کھانے کی وجہ سے پریشان ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی یا تو ان کو باغی کرتا ہے یا تو باہر سے کوئی اور کو لاتا ہے۔ یہی حالت تھی 710 اور 711 میں عیسوی اعتبار سے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً آج سے 1300 جو ہجری چل رہی ہے 1440، اور اس میں سے آپ نکال دیں 80 یا 70 سال، اور آئے عیسوی تاریخ کی حیثیت سے تو 2000، اور اس میں سے آپ 700 نکال دیں تو 1300 سال۔ 1300 سال پہلے یا تو ہجری کے لحاظ سے 80 یا 90 سال ہو چکے تھے، جس میں کیا ہے، اندلس کے اندر وہ بادشاہ تھا جو گوت ایک قوم تھی، ان قوموں کے اندر بادشاہ ہوا کرتے تھے، اور یہ قوم اپنے لحاظ سے کبھی انصاف پسند بھی تھی، جس کو اللہ نے لمبی لمبی زندگی دی، حکومتیں کرتی رہی، لیکن آخری بادشاہ آیا جس کا نام تھا راڈرک۔ یہ بادشاہ دراصل ظالم بھی تھا، عیاش بھی تھا۔ اب اس بادشاہ کے زمانے میں اس سے پہلے مسلمانوں نے 2 مرتبہ کوشش کی اسپین پر حملہ کرنے کی، لیکن ناکام ہوئے۔ یہ زمانہ وہ تھا جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد کا زمانہ تھا، لیکن جب تیسری مرتبہ حکومت اس کے ہاتھ میں آئی، اور یہ عیاش بھی تھا، غریب طبقے کو پریشان بھی کرتا تھا، اور ساتھ ساتھ کیا ہے، لوگوں کے لحاظ سے بھوک اور پیاس میں مر رہے تھے، اور اس کی عیاشی عروج پہ تھی، تو اس کا سب سے بڑا وزیر جس کا نام تاریخ میں آتا ہے جولین، یہ دراصل بربر قوم کا جو سردار تھا اس وقت، اور وہ سردار خلیفے کی طرف سے تھا، اور اس وقت خلیفے تھے ولید بن عبد الملک۔ عبد الملک اصل میں کیا ہے، ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، عبد الملک بن مروان۔ جب عبد الملک بن مروان بادشاہ تھے، دیکھیے ابو بکر، عمر، عثمان، علی 40 سال، پھر اس کے بعد حضرت معاویہ 20 سال حکومت کیے تو 60 سال، پھر یزید 4 سال کے اندر یعنی 3 سال 7-8 مہینے پھر وفات، اس کے بعد پھر ان کا بیٹا معاویہ 6 مہینے، پھر اس کے بعد پھر منتقل ہو گئی مروان کی طرف حکومت، پھر مروان کے بیٹے عبد الملک بن مروان آئے۔ جب عبد الملک بن مروان آئے تو وہ اپنی وفات کے وقت ایک کے بعد دیگرے 2 بیٹوں کو حکومت لکھ کے دی، کہ پہلا بیٹا ولید بن عبد الملک تھا، کہا کہ ولید بن عبد الملک مر جائے تو سلیمان بن عبد الملک کو دے دینا۔ یہ دراصل کیا ہے، خلافت کی تاریخ ہے ہماری۔ اب اس حیثیت سے جب ولید بن عبد الملک کا زمانہ تھا تقریباً 80 ہجری کا، اور عیسوی اعتبار سے 700 عیسوی کا، تو ایسے وقت میں بربر قوم کا جو سردار تھا ان کا نام تھا موسیٰ بن نصیر۔ موسیٰ بن نصیر جب وہاں کے بربر سردار کے بہت بڑے جنگجو سردار تھے، تو اس وقت ایسا ہوا کہ اندلس جو کہ بالکل دونوں بارڈر میں پڑتا، شمالی افریقہ ایک بارڈر، اندلس کا ایک بارڈر، ان دونوں کے درمیان الگ حکومتیں تھیں، تو جو اندلس کا سب سے بہترین وزیر اور راڈرک کا سب سے بڑا وزیر اعظم تھا جولین، ان کی خدمت میں آیا، ان کی خدمت میں، موسیٰ بن نصیر کی خدمت میں آ کے کہا ظلم حد سے بڑھ چکا ہے، بادشاہ عیاش ہے، اور میں آپ کو ہمارے اپنے لوگوں کی، اپنی آبادی کو اس ظلم سے چھٹکارا دلانے کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ آ کر ہمیں کیا ہے، اس ظالم حکومت سے نجات دلائیں، اور آپ آ کر یہاں پر حکومت کریں۔ اللہ اکبر! یہ تاریخ کا سب سے اہم واقعہ ہے۔ مسلمانوں نے 70-80 سال میں جو حکومت کی،
جو عدل کیا، جو انصاف کیا، یہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی۔ اس دنیا دیکھنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ پڑوس کے ملک میں ظالم بادشاہ آیا، عیاش بادشاہ آیا، اور لوگوں کو، رعایا کو کیا ہے، ان کے اوپر ظلم اتنا بڑا کہ ناک میں دم ہونے لگا۔ تو اس کا خود وزیر، جو سب سے بڑا وزیر اعظم کے حساب سے رکھتا تھا اپنی پوزیشن، وہ خود آیا، اور ایک معمولی سردار پورے سلطنت اسلامیہ کا، کوئی بڑا خلیفہ نہیں ہے، یہ پوری سلطنت اسلامیہ کا شمالی افریقہ کے ترک بربر جو لوگ تھے، ان کا ایک معمولی سردار موسیٰ بن نصیر ان کے خیمے میں آیا اور ان سے درخواست کر رہا ہے کہ ہماری مملکت، ہمارا بادشاہ ہم پر ظالم ہے، ہم پر ظلم کرتا ہے، عیش پرست ہے، ہم آپ کے پاس ہاتھ اٹھائے آئے ہیں کہ آپ اس ظلم سے چھٹکارا دلوا کے آپ کی حکومت رکھیں، اور میں آپ کے لیے جو سپورٹ ہے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ موسیٰ بن نصیر بڑے اعلیٰ درجے کے جنگجو بھی تھے، سردار بھی تھے، اور بہادر بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ تجھے ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ تو اپنے بادشاہ کے خلاف ہماری سپورٹ چاہتا ہے؟ تو اس نے ایک عجیب داستان سنائی، کیسے ظالم عیاش بادشاہ ہوتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے تو اللہ کیسے کیا کیا ان کے لیے کیا عذابات رکھتا ہے، یہ سن لیں۔ اس نے کہا کہ دیکھو، ہمارے ہاں دستور ہے، ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ ہم عمرا کی بیویاں ہوں یا لڑکیاں ہوں، بیٹیاں ہوں، شاہی آداب سکھانے کے لیے، تعلیم و تربیت دلانے کے لیے ہم دراصل کئی سال اصل جو دربار ہوتا ہے وہاں بھیج دیا کرتے ہیں، تاکہ وہاں رہیں، وہاں کے آداب سیکھیں، وہاں کی تعلیم سیکھیں، اور وہاں کے جو کچھ بھی ناز نخرے ہیں وہ دیکھیں۔ پھر اس کے بعد چند سالوں کے بعد ہم اپنے اپنے علاقے میں ان کو بلواتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے سرداروں میں سے جو اس کے لیول کے ہوتے ہیں ان سے ہم شادی کرواتے ہیں۔ تو میری بیٹی بھی تھی، جس کا نام تاریخ میں آیا ہے کہ فلورنڈا تھا، اپنی بیٹی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی بھی تربیت کے لیے اس کے محل میں بھیجا جہاں بادشاہ راڈرک تھا، اور وہاں تربیت پانے کے لیے میری بیٹی گئی تھی، لیکن یہ ظالم بادشاہ میری بیٹی کو بھی نہ چھوڑا، اور میری بیٹی پر زنا بالجبر اور عصمت دری کر کے تار تار کر دیا میری بیٹی کی عصمت۔ اور میری بیٹی مجھے بتائی، پیغام بھیجا کہ آپ نے جس بادشاہ پہ اعتماد کر کے تربیت اور تعلیم دلانے کے لیے محل میں بھیجے، وہ بادشاہ تو اتنا عیاش ہے کہ آپ کی بیٹی کو بھی نہ دیکھا اور میری عزت تار تار کر کے رکھ دی۔ تو میں بادشاہ سے لڑ تو نہیں سکتا تھا، میں اکیلا ایک وزیر کیا کر سکتا تھا؟ تو میں تو صرف بادشاہ کے پاس گیا، آداب بجا لایا، اور بڑی ہی ریکویسٹ کی کہ بادشاہ، اس کی ماں کیا ہے، بستر پہ پڑی ہوئی ہے، اب تب میں ہے، حالت بڑی نازک ہے، آخری مرتبہ اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہے، تو آپ چھٹی دے دیں میری بیٹی کو، میں گھر لے جا کے پھر کام ختم ہونے کے بعد لا کے چھوڑ دوں گا۔ یہ کہہ کے میں نے کیا اپنی بیٹی کو وہاں کے دربار سے نکالا، جو ظالم بادشاہ تھا، جو وہاں کے لوگوں سے عصمت دری کرتا تھا اور وہاں کے بہو بیٹیوں کو بھی نہ چھوڑتا تھا۔ میں نے ایسا اس سے کہہ کے اپنی بیٹی کو لے آیا اور گھر میں چھوڑ کے سیدھے آپ کے پاس آیا ہوں کہ اس ظلم کے خلاف آپ میری مدد کریں۔ ہاں، مسلمانوں کے کیا اثرات تھے اس زمانے میں بھی، ماشاء اللہ۔ مظلوم ڈھونڈ کے آتا تھا، ظالم سے بدلہ دلوائیں، اور دلوانے والے کون تھے؟ ہم مسلمان تھے اور پوری دنیا جانتی تھی۔ لیکن آج کیا ہے ہماری حالت؟ ہم خود مظلوم بنے ہوئے ہیں اور راہ تک رہے ہیں، کوئی آئے گا نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اصل میں تم ہی تھے جو مظلوموں کو پناہ دیا کرتے تھے۔ آج تم اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ تم مظلوم ہو یہ بھی تمہیں پتہ نہیں ہے، تو اب باہر سے کون ایسا آئے گا جو تم کو پناہ دے سکے؟ جب باڑ ہی فصل کھانے لگے، کھیت بچانے کے لیے باڑ لگائی جاتی ہے تاکہ کیا ہے، کوئی جانور کھیت نہ کھا لے۔ اگر وہ باڑ، وہ چکمبی کا دائرہ جو بنایا جاتا ہے، وہ باڑ ہی کھائے، کھیت کو کھانے لگ جائے، تو پھر کون محافظ ہوگا؟ ہاں، ہمیں لٹیروں سے، ہمیں ڈاکوؤں سے گلا نہیں،
ہمیں گلا تو کیا ہے، اپنے رہبروں سے سوال ہے، ہماری رہبری خطرے میں پڑ گئی ہے، ہم کس کو جا کے پوچھیں؟ ہاں ڈاکو تو ڈاکو ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو راہ بتانے والے تھے ہمارے پاس ہی ایمان نہ رہا، ہم خود ڈاکوؤں میں شمار ہونے لگے، تو پھر ڈاکوؤں سے کون بچائے؟ یہ مسلمانوں کا حال تھا۔ جولین آ کے جب بات کیا، موسیٰ بن نصیر کے پاس آ کے رویا، گڑ گڑایا، یہ ظالم کے پنجے سے چھٹکارا دلواؤ۔ اب موسیٰ کے پاس ایک طرف اس کی درخواست تھی تو دوسری طرف جنگی نقطۂ نظر سے بڑا کٹھن مرحلہ تھا۔ کیوں؟ وہ بہت پرانی طاقتور قوم تھی اور ان لوگوں کی خاندانی بادشاہت تھی، اور ادھر یہاں پر خلیفے کی طرف سے جو فوج یا آ کر جو بھی ان لوگوں نے تیار کی تھی وہ بہت کم تھے۔ لیکن موسیٰ تھے، پھر بھی موسیٰ بن نصیر بہادر تھے، کہا جاتا ہے کہ 500 لوگوں کو انہوں نے انتخاب کیا، صرف 500 کو، اور طریف نامی ایک سالار کو وہ 500 کی جو ٹکڑی تھی امیر بنایا، اور جولین کو ساتھ لیا اور کہا کہ جاؤ تم راستہ دکھاؤ اور جا کے حملہ کر کے دیکھو حالات صحیح ہیں، اور یہ بات جو کہہ رہا ہے یہ